وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یوں تو تمام ایام اور تمام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن ان تمام مہینوں کے اندر 3 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس میں ایک رجب کا مہینہ ہے، دوسرا شعبان المعظم اور تیسرا رمضان المکرم کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے بڑی برکتوں والے عظمتوں والے مہینے ہیں جن کی فضیلت جو ہے حدیث سے ثابت ہے۔ رجب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، شعبان میں اللہ کی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، اور رمضان میں اللہ کی رحمت رم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان 2 مہینوں کے اندر خصوصاً شعبان المعظم اور رمضان مکرم کے اندر ایک رات ایسی آتی ہیں جو بڑی فضیلت والی رات ہیں۔ ایک تو شب قدر ہے جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت صحیح احادیث سے اور قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ نزول قرآن کی رات ہے اور بڑی عظمتوں والی بڑی برکتوں والی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں یہی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ رات پائی جاتی ہے۔ اب رمضان کے کس دن میں ہے تو اس کے بارے میں تعین کوئی نہیں، البتہ یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کیا جائے، اور پھر بعد نے تحقیق کر کے بتایا کہ 27 جو شب ہوتی ہے رمضان کی، اس کو جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کے علاوہ ایک دوسری رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، شب فارسی زبان میں رات کو کہتے ہیں، اور برات کا معنی خلاصی والی رات، نجات والی رات۔ اب اس رات کے بہت سارے متعدد نام ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں آپ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اس شب کا ایک نام جو ہے لیلۃ المبارکہ بھی ہے، برکتوں والی رات۔ اس رات کا ایک نام جو ہے لیلۃ الرحمت بھی ہے، رحمت والی رات۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ المغفرہ بھی ہے، مغفرت والی رات۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ البراء، برات والی رات۔ اور اس رات کا ایک نام لیلۃ السک بھی ہے، دستافیز والی رات۔ اور ہمارے نزدیک آج کے مسلمان کے نزدیک اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، چراغاں والی رات، پٹاخوں والی رات، حلوے مانڈے والی رات۔ ٹھیک ہے، تو یہ اضافہ کر دیں آپ، تو یہ آج کے مسلمان کی اصطلاحات میں یعنی اس رات کے نام ہیں۔ اس رات کے متعلق امت کے اندر 4 قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صراحتاً اس رات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے کہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا جو ہے گناہ ہے، بدعت ہے، خرافات ہے۔ یہ طبقہ بھی صحیح نہیں ہے، غلطی پر ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اسی رات کو سب کچھ سمجھتا ہے، پورے سال کا، یعنی کہ اسی رات کو کفارہ سمجھتا ہے کہ اسی رات کے اندر جاگ لینا ہے اور عبادت کر لینی ہے، اور یوں اللہ کو راضی کر لینا ہے، یوں اللہ راضی ہو جائے گا۔ باقی فرائض، واجبات، مستحبات، سنت، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس اس رات کے اندر جاگنا ہے صبح تک، ٹھیک ہے، صبح بس جیسے فجر کی نماز پڑھی اور وہ سمجھتا ہے کہ جی اب میرے لیے جو ہے جنت کا ٹکٹ بک ہو گیا، اب میں سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یہ بھی غلطی پر ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اس رات کے اندر اس نے اپنی طرف سے کچھ ہندومانہ رسومات تھی، مشرکانہ رسومات، اس کو لے کر اس رات کے اندر داخل کر دیا اور اس رات کے جز بنا دیا اس نے، اور مختلف قسم کی رسومات اس نے بنائی۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک گھر میں حلوہ نہ بنے تو اس رات کی فضیلت بندہ نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بعض لوگوں نے اس رات کو مخصوص کر دیا مردوں والی رات۔ ہمارے علاقوں کے اندر اس کو جو ہے منہ کی رات بھی کہا جاتا تھا، یعنی مرے ہوئے لوگوں کی رات۔ اور وہاں پہ یہ رسم بھی تھی کہ مغرب کی جیسے اذان ہوئی، اذان کے متصل فوراً یعنی کہ حلوہ، ایک بڑی تھال ہوتی تھی، اس میں حلوہ بنا کے دروازے پر کھڑا ہو جاتے تھے کہ جی ہمارے مردوں کی روح آئیں گی، وہ لے جائیں گے۔ اس قسم کے نظریات۔ اور یہ آپ اس کا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم مسلمان جو ہندوستان کے جو مسلمان ہیں نا، متحدہ ہندوستان کے، یہ وہاں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، اور ہندوؤں کے بہت سارے کلچر جو ہے آج مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ پٹاخے یہ بھی وہیں کی ایجاد ہے، ہندوانہ ایجاد ہے۔ دیوالی کے موقع پر وہ جو پٹاخے بھی پھٹاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ رنگ بھی پھینکتے ہیں، ہم مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور بعض لوگوں نے جو ہے چراغاں کو لازم اس رات کا جز سمجھا ہوا ہے، تو یہ طبقہ بھی غلط ہے۔ اور چوتھا طبقہ جو ہے وہ معتدل طبقہ ہے، جو اس رات کی فضیلت کا بھی قائل ہے، اتنی فضیلت کا قائل ہے کہ جو شریعت کے اندر ثابت ہے، اس سے زیادتی کرنے کا قائل نہیں ہے، اور وہ اس رات کی عبادت بھی کرتا ہے اور اس رات کی فضیلت کا بھی قائل ہے، لیکن وہ بہت ہی کم لوگ ہیں، اور وہ یوں سمجھے کہ آٹے میں نمک کے برابر۔ اور پیچھے ہم درس قرآن جو ہم دے رہے ہیں اس کے اندر میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ جب شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں نے تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے اور ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ آپ اکثر کو جو ہے ناشکر پائیں گے، اکثریت ان کی جو ہے ناشکری ہوگی، اکثریت ان کی نافرمانوں والی ہوگی۔ تو وہی ہو رہا ہے آج پوری دنیا کے اندر، دیکھ لیں 5 ارب کی آبادی کے اندر جو ہے تقریباً 4 ارب تو بالکل ہی کٹ گئے، اور 1 ارب جو ہے وہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ملاوٹ آ گئی، انہوں نے بھی اللہ کی توحید کو بگاڑا ہوا ہے۔ کسی نے نعوذ باللہ کسی بزرگ کو خدا کے صفات دی ہوئی ہیں، کسی نے کسی نبی کے اندر صفات مان لی، کسی نے فرشتوں کے اندر صفات مان لی، کوئی جن دیوتاؤں وغیرہ ان کے اندر صفات اللہ کی مان رہا ہے۔ تو اس قسم کے یعنی کہ دین کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سرے سے اس رات کے فضائل ہی کے قائل نہیں ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے، 10 صحابہ سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور اس رات کے اندر کیا کرنا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے، تو اس کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ کوئی خاص مخصوص عبادت اس رات کی نہیں ہے۔ جیسے آج کل مسلمانوں نے کی ہوئی، ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ خاص قسم کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس میں خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یا بعض مساجد کے اندر شبینہ کی صورت میں جو ہے نوافل کی جماعت ہوتی ہے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوتی ہے۔ اس کی کوئی شریعت کے اندر اصل نہیں ہے، نہ کسی فقہ کی کتاب میں اندر اس کی اصل ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اس کی یعنی کہ شریعت کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں جو چیز شریعت کے اندر نہ ہو اس کو آپ اپنی طرف سے کریں گے تو وہ پھر نیکی نہیں بنے گی، وہ پھر بدعت بن جائے گی، خرافات ہوگی، اور وہ بجائے آپ کو ثواب دینے کے وہ آپ کے لیے جرم بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی اس رات کی کوئی خاص عبادت شریعت سے ثابت نہیں ہے، نہ خیر القرون میں صحابہ کرام نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ تبع تابعین نے کی، نہ اس کے بعد اسلاف نے کی، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں جس کو اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی ہے وہ عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، کوئی خاص شکل میں نہیں، جیسے عام نوافل ہیں ویسے پڑھے، وہ استغفار کا کرنا چاہے تو کثرت سے استغفار پڑھے، درود شریف کی کثرت کرے، تلاوت قرآن کرے، اور اس کے علاوہ دعائیں مانگے، جو بھی عبادت آپ کو آسان لگے وہ کرتا رہے۔ ایک دوسرا، بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس رات کو جاگ کر گزارنا ہے، اگر اس رات کو پوری رات کو جاگ کر نہیں گزارا تو اس رات کی فضیلت کو نہیں پائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جسمانی صحت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب ایک بندے کے جو ہے جسم اجازت نہیں دے رہا، اس کی صحت اس کو اجازت نہیں دے رہی، اور دوسری طرف بندہ کہے کہ نہیں جی جب تک میں صبح تک جاگ کر نہ گزاروں اس رات کی فضیلت مجھے نہیں ملے گی، تو یہ ہماری اپنی طرف سے ایجاد ہے، شریعت کے اندر کوئی قانون ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں یہ حکم ہے آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، عام معمولات سے تھوڑا سا زیادہ یعنی کہ نوافل 2 نوافل زیادہ پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، تلاوت تھوڑی سی کر لیں، ذکر کر لیں، اور جا کر آرام سے گھر میں جو ہے سنت کے مطابق سو جائیں، اور صبح اٹھ کے فرض نماز پڑھیں، آپ کو اس رات کی پوری فضیلت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ اس رات کے اندر لوگوں نے قبرستان جانا اس کو بالکل لازم اس رات کا جز سمجھا ہوا ہے۔ اب اس کی کیا اصل ہے اور کیا حقیقت ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو میری باری تھی، میری باری میں میرے پاس تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے پاس موجود نہیں ہیں، اور یہ شب برات تھی۔ تو میں اٹھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا، تو میں گئی تو جنت البقیع میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تو یہ خیال کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے بارے میں خیانت کریں گے؟ تو کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں سمجھی کہ آپ کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اور پھر اللہ کے نبی خود مخاطب ہوئے، حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھ سے کہا کہ عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیں کون سی رات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات شب برات ہے، لیلۃ المغفرت ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے برابر، ان کے بالوں کے برابر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن 3 قسم کے لوگ جو ہے اس سے مستثنیٰ ہیں، ایک مشرک،
دوسرا قطع رحمی کرنے والا، اور تیسرا جو ہے شراب کا حالی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جو ہے بدکار عورت بھی اس میں شامل ہے۔ یہ لوگ جو ہے اس رحمت سے، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتے۔ ٹھیک ہے نا، جتنی فضیلت والی رات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے، جس کو عطا ابن یسار بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت، جو موت کا فرشتہ ہے، اس کے حوالے دستاویز کی جاتی ہے، جو پورے سال کی کارگزاری ہوتی ہے، پورے سال کس نے مرنا ہے کس نے نہیں مرنا، تو وہ پوری فہرست ملک الموت، موت کے فرشتے کے حوالے ہوتی ہے۔ تو اس میں سے موت کا فرشتہ ان لوگوں کے نام کاٹ دیتا ہے جن لوگوں نے مرنا ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندے کا نام وہاں جب اسرائیل علیہ السلام کی فہرست کے اندر مردوں میں شمار ہے، اور بندہ یہاں پہ کوئی شادی کر رہا ہے، کوئی جو ہے تجارت کر رہا ہے، کوئی حویلیاں بنا رہا ہے، کوئی بنگلے بنا رہا ہے، کوئی گاڑیاں خرید رہا ہے، کوئی کس چیز میں لگا ہوا ہے، کچھ کس چیز میں لگا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان کو کراس نہیں کروں گا، درمیان میں میرا انتقال ہو جائے گا یہ۔ اور فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو، مخلوق کو دی جانے والی روزی اس کی فہرست بھی فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا اس رات کے اندر پورے سال کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جو بندے نے سارے سال جو اعمال کیے ہیں، برے ہیں اچھے ہیں، وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال یعنی اس شعبان المعظم سے لے کر آنے والے شعبان تک کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، کتنے لوگوں نے مرنا ہے، کس نے کہاں پہ ٹھوکر کھانی ہے، کس نے کیا مصیبت برداشت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ وہ فائل فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی فرشتے اس پہ کام شروع کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رات جو ہے بڑی عبادت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس کے اندر ہمیں عبادت کرنا چاہیے، اور اس کے اندر یہ پٹاخے وغیرہ، یہ حلوے چیزیں، یہ چیزیں یعنی اس کا جز سمجھنا یہ بالکل غلط ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی رسومات ہیں۔ عبادت کرنا بالکل ثابت ہے، آپ عبادت کریں، عبادت کی مخصوص شکل نہیں ہے، جو عبادت آپ کرنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں نوافل پڑھیں، تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کریں، درود شریف پڑھنا چاہیں درود شریف پڑھیں، استغفار کرنا چاہیں استغفار پڑھیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سالہ سال جو ہے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور صرف اس رات کے اندر آ کر ہماری مغفرت ہو جائے گی، وہ انتہائی دھوکے کے اندر ہیں، اور یہ شیطان کا جال ہے۔ شیطان کے نورانی جالوں میں سے ایک جال یہ بھی ہے کہ میاں نے تو نے پورے سال جو ہے کچھ نہیں کرنا، نہ حلال کی تمیز کرنی ہے، نہ حرام کی، نہ فرائض کا خیال رکھنا ہے، نہ واجبات کا، بس لیلۃ المبارکہ آئے گی، لیلۃ القدر آئے گی، تیرا کام بن جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر یہی بات ہوتی تو شریعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کے صفات میں ایک صفات یہ بھی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی ایمان والوں کے ایمان پر حریص تھے اور ان کے لیے رؤوف الرحیم تھے۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کو جمع کرتے، میرے یارو، میرے جان نثارو، کیوں محنت کر رہے ہو، کیوں گلے کٹوا رہے ہو، کیوں سارا دن روزہ رکھ رہے ہو، کیوں اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں عمل بتاتا ہوں، یہ رات آئے گی، اس رات میں عبادت کر لینا، تمہارے پورے سال کے جو گناہوں کا خلاصہ یعنی کہ کفارہ ہو جائے گا، تمہارا بیڑا پار۔ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، سیرت پڑھیں ان کی، تو یہ لگتا ہے دن بھر جو ہے جہاد کے اندر مصروف ہیں، جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہے، اور رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ جی یہ برکت والی رات آئے گی، یہ عظمت والی رات آئے گی، اس میں میں نے اپنا جو ہے گناہوں کا کفارہ کر لینا ہے اور میں نے جنت کو حاصل کر لینا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز نہیں تھی، یہ ہمارے اندر آئی ہے۔ ہم نے ٹھیکے پہ کچھ چیزیں لی ہوئی ہیں، ہم سمجھتے کہ بس ایک دن میں کر لیا تو اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے گا، باقی پورا سال ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں۔ کتنے حضرات ہیں، یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے مشاہدے میں نہ ہو، آپ دیکھیں کتنے حضرات ہیں جو پورا سال ان کا چہرہ آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئے گا، لیکن اس برکت والی رات کے اندر ماشاءاللہ مسجد میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے لیلۃ القدر میں اور مزید آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ آتے ہیں جی، اور کیا کریں جی، کمزور لوگ ہیں جی، باقی سال تو عبادت نہیں، چلو اس رات جو عبادت کر کے نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غافل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کی جو محنتیں ہیں، ان کی جو قربانیاں، ان کو جو تزکیہ ہے، ان کو ایک سائڈ پہ کر کے تیری ایک رات کی وجہ سے تیرے کو جنت میں پہنچا دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دھوکہ ہے شیطان کا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جو گناہ ہم کر رہے ہیں علی الاعلان، جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں،
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کی آپ کی سنت سے جو ہم دور ہو رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی توبہ کریں گے۔ اے اللہ تو مجھے شریعت کا پابند بنا دے، اے اللہ تو اپنے احکامات کا مجھے پابند بنا دے، اپنے نبی کی سنت کے مطابق مجھے عمل کرنے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اجتماعی طور پر نہ، یہ بات یاد رکھیں، یہ عبادت اجتماعی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی نفلی عبادت مسجد کے اندر کرنا ثابت نہیں ہے، کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف واجبات اور فرائض جو ہے وہ مسجد کے اندر پڑھتے تھے، باقی آپ نوافل کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ آپ نے گھر میں پڑھی ہیں، گھر میں ادا کی ہیں۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو گھر میں ادا کیا جائے۔ اور اگر مسجد میں آ رہے ہیں، اب گھر میں بچے نہیں چھوڑتے یا کوئی مسئلہ ہے، اگر مسجد میں عبادت کر رہے ہیں تو مسجد میں اجتماعی طور پہ نہ ہو، انفرادی طور پر کریں۔ اس کی ایک مثال سمجھے کہ دو قسم کے دربار ہوتے ہیں، ایک دربار عام ہوتا ہے، اس میں عام انسانوں کو آنے کی اجازت ہے، ہر بندہ آ سکتا ہے۔ دربار عام، اس کی مثال فرض نماز ہے۔ فرض نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ سارے مسلمان جو وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اور ایک دربار خاص ہوتا ہے، اس میں خصوصی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ دربار خاص میں ہر بندہ نہیں جاتا، اور دربار خاص میں اجتماعی طور پہ بھی نہیں جایا جاتا بلکہ انفرادی طور پہ جاتے ہیں، اور انفرادی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں رکھتے ہیں، اپنی جو بھی عرض ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس رات میں جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اس کے لیے میں نے شرط پہلے بتا دی کہ سب سے پہلے گناہوں کی تلافی، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرنے کے بعد پھر اللہ سے کوئی مانگے۔ اب ایک مثال سمجھے، میں ایک فیکٹری کے اندر کام کرتا تھا، اب میں وہاں سے نکل گیا، میں نے باس کو جو ہے ناراض کر دیا، ناراض کرنے کے بعد میں سیدھا نکل گیا، آ گیا جی جا رہے تیرے جیسے باس میں نے بہت دیکھے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے آل فال بک کے میں آ گیا۔ اب دوبارہ مجھے کسی ضرورت سے جو جانا پڑا، اب جا کے فیکٹری میں کہوں سر مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، مجھے دے دیں، سب سے پہلے وہ میرے جوتوں سے سروس کرے گا، جوتے مارے گا مجھے کہ نالائق تو میری بےزتی کر کے گیا اور اب میری دربار میں آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے کرنا یہ ہوگا میں اس کی منت سماجت کروں، اس کو راضی کر لوں، سر مجھ سے غلطی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا مدعا رکھوں گے، سر میں تھوڑا مجبور ہوں، میری یہ یعنی کہ ایک وہ ہے مجبوری ہے، آپ میرا مسئلہ حل کر دیں، تو وہ ضرور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ تو یہی مثال ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر آنا چاہ رہے تو پھر اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کا راضی کرنا بہت ہی آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جتنا اللہ جلدی راضی ہوتا ہے اتنا کوئی بھی دنیا میں جلدی راضی نہیں ہوتا۔ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ وہ خدا ہی تو ہے جو ایک ہی سجدے میں راضی ہو جاتا ہے، ورنہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے، ایک سجدے میں راضی ہو جائے گا۔ آپ ایک گناہوں کا قطرہ چھوٹا سا بہا دیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ادا دکھا دیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اتنے بڑے یعنی جرگے کی ضرورت نہیں کہ جی بہت بڑا جرگہ لے کر آئیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، پھر اللہ کو راضی کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ گناہ گار ہوں، معصیت میں ڈوبا ہوا ہوں، یا اللہ دامن میں ایک بھی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری، ساری زندگی بغاوت میں گزاری، وہ دنیا کا ہر عیب اس کے اندر موجود تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، لوگوں نے شکایت کی اللہ کے نبی اس بندے نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جو ہے بستی سے نکال دیا، اب وہ جنگل میں جا کر رہنے لگا، بیمار ہو گیا، بیماری کی حالت میں پانی کیا لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، تو اس حالت میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، سوچا کہ اب تو میرا موت کا وقت آ گیا، مرنے والا ہوں میں، ٹھیک ہے، کیوں نہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ یہاں تیرے سوا اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں کے کیچڑ کے اندر لت پت ہوں، یا اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری بارگاہ سے کوئی خالی دامن نہیں گیا، اے اللہ میرے دامن کو بھر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کریم نے اس کو معاف کر دیا۔ جیسے اللہ پاک نے اس کو معاف کیا اس کے بعد فوراً اس کی موت ہو گئی، انتقال کر گیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ، میرے کلیم کو کہو کہ فلاں جنگل کے اندر میرے ولی کی میت پڑی ہوئی ہے، جاؤ اسے غسل دو، کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، وہاں جو جبرائیل نے جگہ بتائی اس جگہ پر پہنچے اور وہاں دیکھا کہ وہی بدماش، وہی چور، وہی لوفر، وہی زانی بد کردار، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب و حیران ہوئے کہ اللہ یہ تو بڑا خطرناک آدمی تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی اور دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد اللہ کے نبی نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کلیم اللہ تھے، جب کبھی بھی کلام کرنا ہوتا تو کر لیتے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کل تک تو یہ اتنا خطرناک آدمی تھا، اتنا بڑا مجرم تھا اور لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ یہ تیرا ولی کیسے بنا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اس نے مرنے سے چند ساعت پہلے مجھ سے صلح کر لی، اور سن یہ میرا اتنا بڑا ولی بنا ہے
اگر اس کی نماز جنازہ کے اندر بنی اسرائیل کے سارے گناہ گار شریک ہو جاتے تو میں اس کی جنازے کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا. یہ اللہ ہے. کبھی اس کی طرف آیا ہوں؟ ایک نوجوان جنت سامنے آ رہا ہے، ادھر سے حضرت عمر جا رہے ہیں، اس نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. اب سامنے سے عمر آ رہے ہیں، اب اسے پتہ ہے کہ جی حضرت عمر نے پکڑ لیا تو ماریں گے، کوڑے ماریں گے، میری تو خیر نہیں. تو اس نوجوان نے یوں شراب کی بوتل پیچھے کی اور دل میں اللہ سے سنا کی. ابھی زبان سے کچھ نہیں کہا کہ اے اللہ آئندہ توبہ ہے، کبھی شراب نہیں پیوں گا، یا اللہ آج میری عزت رکھ لے، یا اللہ مجھے بچا لے. تو جیسے حضرت عمر قریب آ گیا، حضرت عمر نے کہا کہ میاں کیا چھپایا آپ نے پیچھے؟ تو کہا کہ جی سرکہ ہے. کیا ہے؟ کہا دکھاؤ. حضرت عمر کو بھی پتہ تھا شراب ہے، دیکھ لی حضرت عمر نے. اس نے کہا کہ جی سرکہ ہے. تو جب انہوں نے ہاتھ ملی تو وہ واقعی شراب نہیں تھی، سرکہ تھی. یہ اللہ ہے. ایک شخص تھا، وہ جنت البقیع کے اندر بوڑھا ضعیف ہو گیا تھا، یہ گانا گاتا تھا، گلوکار تھا. اس دور کے گانے جو ہمارے آج کے دور کے گانے نہیں ہوتے تھے، ساتھ میں میوزک وغیرہ، یہ ناچ، یہ رقص وغیرہ نہیں ہوتا تھا، بس شعر و شاعری اس کو گانا کہا جاتا تھا. آواز میں پڑھتے تھے، خوبصورتی آواز میں. تو اس طرح وہ اپنی یعنی کہ روٹی روزی کا بندوبست کرتا تھا. بوڑھا ہو گیا، منہ سے دانت بھی گر گئے اور جو ہے آواز کے اندر بھی کھنکھناہٹ آ گئی. اب بڑھاپے کی حالت میں بھوکا مارا ہوا، بھوکا پیاسا جنت البقیع کے قبرستان میں گیا اور اپنے سر میں چادر ڈالی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کافی دنوں سے کھانا نہیں ملا. اے اللہ میں جب جوان تھا تو یا اللہ گا کے اپنی روزی روٹی کر لیتا تھا، اب تو منہ میں دانت نہیں ہے، آواز ساتھ نہیں دیتی، لوگ قریب نہیں آتے، اے اللہ اب کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر اس وقت دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے. حضرت عمر امیر المؤمنین تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو خواب کے اندر بتایا کہ فلاں جگہ میرا دوست ہے جنت البقیع میں، وہ بھوکا ہے اور تو یہاں سو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور ننگے پاؤں فوراً کھانے پینے کا سامان لیا، سر پہ اٹھایا اور چل دیے. اب جیسے گئے، آگے گئے تو حضرت عمر کی نظر نہیں پڑی، اور جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو نظر پڑ گئی. دیکھا کہ جی وہ سر پہ کپڑا اوڑے ہوئے ایک بندہ بیٹھا، اس کے قریب گئے. کہا کہ بھائی تو نے ابھی کوئی دعا کی ہے؟ کہا یار میں نے دعا تو حضرت وہ ڈر بھی گیا، وہ بوڑھا ڈر گیا. اس نے کہا کہ یار حضرت عمر کو پتہ چل گیا وہی گانے والے مجھے جوتے نہ مارے گئی. تو وہ ڈر بھی گیا اور کہا کہ جی میں نے دعا تو کی. کہا کیا دعا کی ہے؟ کہا یار میں نے دعا تو یہ کی کہ اے اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ انسان بھی بڑا عجیب ہے، جب مانگا تو اپنے لیے مانگا، ٹھیک ہے، اپنی بھوک اور پیاس کے لیے کچھ مانگا، اللہ کی محبت نہیں مانگی. تو کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ تو اللہ کا دوست ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں جب دل کے اندر بات اتر جاتی ہے نا، تو اس بوڑھے نے کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ عمر کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا دوست ہے؟ کہا جی. اس نے ایک چیخ ماری اور وہیں پہ مر گیا. تو یہ اللہ کی محبت. ہمیں اللہ آج ہم سے اللہ دور ہے، آج اللہ کی ہمیں معرفت نصیب نہیں ہے، اس لیے نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں دل لگتا ہے، نہ ذکر کرنے میں دل لگتا ہے، نہ ایسے ماحول کے اندر بیٹھنے میں دل لگتا ہے. اب اگر ایسے ماحول میں آدمی بیٹھتا ہے اور جو اللہ کی بات ہوتی ہے نا، اللہ کی بات، تو اللہ کی بات سننے کے لیے انسان تڑپتا ہے، وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکری چرا رہے ہیں، سامنے ایک بندہ فرشتہ آیا، فرشتہ امتحان لینے کے لیے کہ اللہ کا خلیل کیسا ہے. تو فرشتے نے جو ہے سبحان، وہ جو تسبیحات پڑھتے ہیں نا ہم تراویح کے اندر، سبحان الملک سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العظمت والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. فرشتہ یہ تسبیح پڑھ رہا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار ایک دفعہ سنا دو. تو اس فرشتے نے کہا کہ بھائی دوسری دفعہ سنانے کا میں معاوضہ لوں گا، پیسے لوں گا. کہا کیا پیسے ہیں؟ کہا کہ یہ آدھی جو بکریاں آپ کی نا یہ مجھے دے دو. کہا جی ٹھیک ہے آپ کی ہوگی، مجھے سناؤ. تو اس فرشتے نے کہا ٹھیک ہے. دوسری دفعہ سنایا، پھر دوبارہ سنا تو اور مزہ آیا، اور یعنی کہ ظاہر بات ہے طلب بڑھ گئی. کہا کہ یار ایک دفعہ اور سناؤ. تو کہا کہ بھائی دوبارہ یہ آدھی بکری دینی پڑیں گی. کہا ٹھیک ہے لے لینا. تو پوری بکریوں کا ریوڑ دے دیا. دوبارہ سنایا. کہا تیسری دفعہ پھر مطالبہ کیا سنا دو. کہا کہ حضرت اب آپ کے پاس تو کچھ نہیں رہا، بکری تو ساری مجھے دے چکے ہو، اب آپ کیا دو گے؟ کہا کہ بھئی آپ کو بکری چرانے کے لیے ساتھ میں غلام کی ضرورت بھی تو ہوگی، میں آپ کا غلام ہوں، غلام حاضر ہے، میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا، مجھے سنا دو. تو یہ چسکا ہوتا ہے، یہ مٹھاس ہوتی ہے اللہ کے نام میں. لیکن آج جب ہم اللہ کی بات سنتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہمارے دل کالے ہو گئے، ہمارے دل سیاہ ہو گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس عظمت والی رات کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، کچھ نہ مانگے اس سے، صرف ایک ہی بات مانگ لے، اللہ مجھے معاف کر دے، بس اللہ سے معافی. پھر آگے رمضان مہینہ آ رہا ہے، مقدس مہینہ،
اس میں جب آپ پہنچیں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ کو وہ بارش کی طرح برسیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عطا کرے گا کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. آج اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، اور اللہ کو ہم نے راضی کر لیا تو سب راضی ہو گئے. لیکن اللہ ناراض ہے تو سب ناراض ہے. نہ بیوی اپنی ہوگی، نہ بچے اپنے ہوں گے، نہ کنبہ قبیلے والے، نہ خاندان والے، کوئی بھی اپنا نہیں ہوگا. جب اللہ ناراض ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آپ کی بنا دے گا. جانور بھی آپ کے، مخلوق بھی آپ کی، ہوا بھی آپ کی، چرند و پرند بھی آپ کے. لیکن اللہ ناراض ہے تو سب ناراض. تو سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے. اس رات تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں. اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. اور اگر اللہ ناراض ہے، عبادت کرو گے کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ ناراض ہے، روزے رکھو گے کوئی ثواب نہیں. اور اس طرح ایک اور مسئلہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جو کل کا روزہ ہے اس کی یعنی کہ شرعی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، صرف تمام کتب احادیث کے ذخیرے کے اندر صرف ایک روایت ملتی ہے، یعنی کہ شب برات کا جو روزہ ہے اس کے متعلق، لیکن اس کی جو سند انتہائی صحیح درجے کی ہے، بہت ہی ضعیف ہے. البتہ اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کے روزے جو ہے 27 تاریخ تک ثابت ہیں. 28 اور 29 کو روزہ نہیں رکھنا، شعبان کے روزے نہیں رکھنے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تاکہ تازہ دم ہو کر رمضان کے اندر آپ داخل ہوں. باقی پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا فضیلت والے ہیں، برکتوں والے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایام 20 کے روزے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15، ہر مہینے کی یہ 3 تاریخیں، اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اس نیت سے اگر کل کا روزہ آپ رکھیں گے، کیونکہ کل 15 تاریخ ہے، تو ایام 20 کے اندر یہ روزہ آ جائے گا، تو اس کی فضیلت تو آپ کو حاصل ہوگی. لیکن خاص طور پر اس رات کی وجہ سے روزہ یہ ثابت نہیں ہے صحیح احادیث سے اور نہ فقہاء کرام سے. اور اس کو جو اس کو لازم سمجھے یا اس کو سنت سمجھے وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ بدعت ہے، خرافات ہے. باقی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے، اپنی توفیق اور اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کریں پابندی کے ساتھ، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال چیزوں کے اوپر عمل کریں. یہ سب سے بڑی ولایت ہے، اور یہی سب سے بڑی برکتیں، یہ سب سے بڑی رحمتیں. ابھی پٹاخے پھٹ رہے ہیں، کوئی کمزور دل والا، ٹھیک ہے جناب، وہ کیسے بیچارہ سوئے گا؟ کوئی بیمار ہے، وہ کیسے سوئے گا؟ چھوٹے معصوم ننھے منھے دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، وہ کیسے آرام کریں گے؟ کوئی ہمیں خیال نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی اللہ کو راضی کر رہے. اللہ چونکہ اس رات میں آسمانی دنیا پر آتے ہیں نا نازل ہوتے، ہم اللہ کا استقبال کریں پٹاخوں سے. نعوذ باللہ، ہم نے اللہ کو جو ہے وزیر اعظم کی طرح سمجھا ہوا ہے، ایک عام سردار کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ اللہ نازل ہو رہا ہے، اس کے پٹاخوں کے ساتھ استقبال کیا جائے. بہت ہی خرافات ہیں جن کے بچے یہ کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو نظر رکھیں، اپنے بچوں کو سختی سے منع کریں کہ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، ان کے اوپر عمل نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین، تو ہمیں اس رات کی برکات نصیب فرما. اے اللہ کریم اس رات کی عظمتیں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ کریم اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم اپنے صغائر اور کبائر گناہوں کی یا اللہ مغفرت نصیب فرما. اے اللہ کریم ہمارے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کریم حاضرین میں سے جس کسی کی جو بھی خواہش ہو اللہ سب کی خواہشوں کو قبول فرما. اے اللہ کریم جس کسی کے عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا اللہ سب کی مغفرت فرما. جنت البقیع، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ کریم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر یا اللہ برکتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، اے اللہ بلبلے اور جوش کے ساتھ یا اللہ ہمیں داخل فرما، اور رمضان کریم کی ساری برکات ہمیں نصیب فرما. اے اللہ کریم تو ہم سب کو جو ہے ایک اور نیک بنا دے. اے اللہ کریم اپنی معرفت کا نور نصیب فرما، اپنے ذکر اور اپنی عبادت کا خلافت نصیب فرما. اے اللہ کریم تو ہم سب کو شیطان کے وسوسے اور جال سے بچا لے. اے اللہ کریم معصیت کے راستوں سے یا اللہ ہمیں بچا. اے اللہ کریم فرمان برداری والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما. اے اللہ کریم جو کچھ مانگا اس کو قبول فرما. یا اللہ جو نہیں مانگ سکتے یا اللہ تو جانتا ہے دلوں کے آپ کو، جس دلوں کے اندر جو بھی کچھ یا اللہ دلوں کی جتنی بھی جو باتیں یا اللہ سب کو تو جانتا ہے. اے اللہ کریم اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین میری اپنی صحت خراب ہے یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے. اللہ جتنے حضرات بھی یہاں بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، اور جس کسی کا عزیز و اقارب بیمار ہے اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بھائی عدنان صاحب اصغر بھائی کے بیٹے ہیں بڑے، ان کے پاؤں کے اندر زخم ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہ کریم ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ کریم ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ کریم جو بھی تکلیفیں وہ برداشت کریں اللہ کریم ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.